ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں خوبصورتی کا معیار صرف صورت کو رکھا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی معیار میں پورا اترنے کی غرض سے ساری زندگی خود سے ناخوش ہو کر گزار دیتے ہیں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کے اپروول کے لیے خود کو بدلتے رہتے ہیں، اور اس بدلا بدلی میں ہم کب خود کو کھو دیتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ پتہ ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی وہ نہیں جو آنکھ دیکھ سکتی ہے، خوبصورتی وہ ہے جو دل دیکھ سکتا ہے، اور جس دل میں اللہ رہتا ہو اس دل کو کبھی بھی اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بدصورت نہیں لگ سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے اچھی صورت پر بنایا ہے، تو اس سے بڑا بھی کوئی اپروول ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، میں آپ ہم سب اللہ کا سب سے بہترین آرٹ آف پیس ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی صورتوں میں اور اپنے اپنے رنگوں میں مکمل ہیں، اور ہم میں سے سب سے خوبصورت وہی ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو پھر بتاؤ اللہ کے رنگ سے بھی بہتر اور حسین کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ ہمارا آرٹسٹ تو اللہ ہے، اور اس سے زیادہ مہارت تو کسی کے پاس بھی نہیں، اس سے زیادہ ماہر تو کوئی بھی نہیں۔ آپ کو اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے، اور آپ اللہ کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ گورا، کالا، چھوٹا، لمبا، سب اللہ کی تخلیق ہے، اور اپنی تخلیق کردہ ہر شے اسے بہت عزیز ہے۔ دوستو دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو جاؤ، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو گئے ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مسافتوں سے تھکا کر زمین سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دسترس میں ہے، اور وہ رب ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہادر وہی ہے جو پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارے لگتے ہیں جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور یقین کرو، ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو صرف رکاوٹوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے کن سے جوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان تو خود سے ایک سانس لینے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا، اور منصوبے ایسے بناتا ہے جیسے وہ سب کر سکتا ہے۔ یہی اکثر لوگ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو تم کسی شے کا اختیار رکھتے ہو، اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو، اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی چیز کی گارنٹی دے سکتے ہو، اور نہ ہی میں، نہ تو تم کسی سے کچھ چھین سکتے ہو، اور نہ ہی میں۔ اللہ نے جو کرنے کی سوچ رکھی ہے اس میں نہ تو تم دخل دے سکتے ہو، اور نہ ہی میں۔ اللہ نے اگر کسی کو معجزے دینے ہیں تو ان معجزوں کو نہ تو تم روک سکتے ہو، اور نہ ہی میں۔ اس کے کاموں کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا،
اور شاید یہاں آ کر ہی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں آ کر یقین شروع ہوتا ہے، یہ یقین کہ اللہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا، یہ یقین کہ لوگ کہہ سکتے ہیں مگر مجھ سے کچھ بھی لے نہیں سکتے، یہ یقین کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے، یہ یقین کہ سب اللہ کے سپرد ہے، سب اس حکمت والے کے حوالے ہے۔ جب وہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر ڈرانے والوں کی تو وہ ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وہ ان چیزوں سے ایسی ہی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی ہوتی ہے۔ دس آیت ایکچولی میڈ می ایموشنل۔ انسان تبھی بے سکون ہوتا ہے جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی ضرورتوں کے لیے انسان پر منحصر کرنے لگتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو کوئی انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ کسی بھی شے یا انسان سے محبت کرنے سے پہلے تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس دل میں وہی محبتیں بستی ہیں جو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، جو تکلیف نہیں دیتی، جو بے سکون نہیں کرتی۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا، وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی، اس جہاں کی عنایتوں سے بھی اور اس جہاں کی عنایتوں سے بھی۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ دوستو دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو جاؤ، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو گئے ہو، پھر چاہے تمہیں حالات نے کتنا ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اب بھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مسافتوں سے تھکا کر زمین سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیا فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دسترس میں ہے، اور وہ رب ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہادر وہی ہے جو پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارے لگتے ہیں جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔